تھا نقشے بدرجا حضرت فاطمہ کے نور عین جناب حضرت امام حسین کی زندگی کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو میری تیری زندگی کا خاتمہ کیا ہو جائے گا، ذکر حسین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ سمجھے نا، اگر لکھا جائے تو ہزاروں صفحات قاری صاحب قبلہ کم پڑ جائیں گے، لیکن ذکر حسین کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں، اگر حسین کی زندگی کو اختصار میں بیان کیا جائے، چند جملوں میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے حسین اپنے نانا کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ حسین حسن و جمال مصطفی میں آپ کے پرتبے تامہ اور عکس جمیل تھے۔ آپ کا کردار رسول ہے، آپ کا اخلاق اخلاق رسول ہے۔ آپ جب چلتے تو ایسا لگتا تھا کہ زمین کی تنابیں آپ کے قدموں کے نیچے سمٹ رہی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ جب مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ساری کائنات مسکرا رہی ہے۔ آپ جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا، آپ جب بولتے تو ایسا لگتا تھا کہ امام الانبیاء کی آواز آ رہی ہے۔ آپ جب حجرے بطول سے باہر آتے تھے، اللہ کی قسم تو ایسا لگتا تھا کہ فاران کی چوٹیوں سے آمینہ کا چاند بے شک۔ وہ حسین جس کے حامل اسلام کا حسن ہے، وہ حسین جس کے حامل اسلام کا حسن ہے، وہ حسین جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، وہ حسین جس کی یام اسلام کی یاری ہے، وہ حسین جس کے منہ میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ کار فرما ہے، وہ حسین میدان کرب و بلا کے اندر آتا ہے، علی اصغر کو قربان کر دیتا ہے، علی اکبر کو قربان کر دیتا ہے، قاسم کی جوانی کو قربان کر دیتا ہے، سب کو قربان کر دیتا ہے، پھر سینہ تان کر کے، سینہ ٹھوک کر کے کرب و بلا کے ریگزاروں میں سینہ تان کر کے اعلان کر دیتا ہے کہ سن یزید، ارے سر تو دے سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا۔ آج کے یزیدیوں نے پوچھا حسین کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا ہاتھ پاک ہے، وہ ناپاک ہے، ارے پاک ہو کر کے ناپاک کے ہاتھ میں کبھی نہیں ہاتھ دے سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ پاک ہو کر کے حسین یہی تو مانگ رہا تھا یزید کہ ہاتھ دے دیجیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حسین نے فرمایا سر دے دوں گا لیکن تیرے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ حسنین کا صدقہ مجھے دے دے میرے آقا، حسنین کا صدقہ مجھے دے دے میرے آقا، حسنین کا صدقہ مجھے دے دے میرے آقا، دامن تیری چوکھٹ پہ جو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، ذکر حسین اگر سننا ہے تو ذرا دیکھو حسین کو شہید اعظم کیوں کہا جاتا ہے، حسین کو حسین اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید اعظم کا معنی سب سے بڑے شہید۔ ارے اس اسلام کی ترقی کے لیے، اس مسجد کی آبادی کے لیے، اس مدرسے کی آبادی کے لیے بڑے بڑے صحابہ نے بھی شہادت دی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی شہادت دی ہے، اس اسلام کی ترقی و اشاعت کے لیے حضرت عثمان غنی نے شہادت دی ہے، اس اسلام کی ترقی کے لیے حضرت مصعب بن عمیر نے شہادت دی ہے، اس اسلام کی ترقی کے لیے حضرت جعفر طیار نے شہادت دی ہے، اس اسلام کی ترقی کے لیے سلطان الشہداء فی الہند حضرت سیدی سالار مسعود غازی نے شہادت دی ہے۔ لیکن آؤ دیکھو ملاحظہ فرماؤ مسلمانوں، اس اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے صحابہ نے شہادت دی ہے، بڑے بڑے بزرگان دین نے شہادت دی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ساری دنیا حسین کو شہید اعظم کہتی ہے، کوئی ان کو شہید اعظم نہیں کہتا، تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے مسلمانوں؟ تو اس کا فلسفہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ یقیناً ان صحابہ کی قربانی بے مثل و بے مثال ہے، عمر کی قربانی بے مثل و بے مثال ہے، عثمان کی قربانی بڑی لازوال ہے، حضرت مصعب بن عمیر کی قربانی بڑے بے مثل و بے مثال ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، پوری دنیا ان کو شہید اعظم نہیں کہتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے مسلمانوں، حضرت عمر کی شہادت ہو رہی ہے تو تنہا عمر کی شہادت ہو رہی ہے، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہو رہی ہے تو تنہا مصعب بن عمیر کی شہادت ہو رہی ہے، عثمان ذو النورین کی شہادت ہو رہی ہے تو تنہا عثمان ذو النورین کی شہادت ہو رہی ہے، سیدی سالار مسعود غازی کی شہادت ہو رہی ہے تو تنہا سیدی سالار مسعود غازی کی شہادت ہو رہی ہے، لیکن قسم خدا کی کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں میرا حسین اکیلے نہیں
عثمان ذوالنورین اکیلے شہید ہوئے بے شک، بے شک۔ ابن عمر اکیلے شہید ہوئے ہیں، لیکن کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں میرا حسین اس وقت بھی شہید ہو رہا تھا جب قاسم کی جوانی لوٹی جا رہی تھی، میرا حسین اس وقت بھی شہید ہو رہا تھا جب علی اصغر کے گلے پر تیر چل رہے تھے، میرا حسین اس وقت بھی شہید ہو رہا تھا جب علی اکبر کو قربان کیا جا رہا تھا۔ ارے کربلا میں میرا حسین ایک بار نہیں بلکہ بار بار شہید ہوا ہے۔ ارے جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں بار بار شہید ہو جائے اسی کو دنیا شہید اعظم بے شک بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دنیا اسی کو شہید اعظم کہا کرتی ہے۔ مسلمانوں ذرا دیکھتے ہیں کسی کے حسین کی شان کیا ہے، حسین کی بلندی کیا ہے، حسین کا رتبہ کیا ہے۔ آج جن کے نام سے ہم کھاتے اور کماتے ہیں، جن کے صدقے سے ہمیں روزی مل رہی ہے، اس حسین کی شان کیا ہے۔ آؤ ذرا ملاحظہ فرمائے، تھوڑی دیر کے لیے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ امام حسین کی شان کیا ہے؟ قرآن کا فرمان ہے، ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ سنا ہے کہ مدینے میں کوئی نبی آیا ہے جو اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے میں آخری نبی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نجران کے یہودی اور عیسائیوں نے آ کر کے کہا تھا، اے نبی اگر تم واقعی میں آخری نبی ہو، اگر تم واقعی میں آخری پیغمبر ہو تو تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا کیا دلیل چاہتے ہو؟ تو یہ ان نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ اگر تم آخری نبی ہو، تم اپنے آپ کو اگر واقعی میں نبی کہتے ہو تو چلو چلو تم اپنے بال بچوں کو لے لو، تم اپنے گھر والوں کو لے لو، میں اپنے خاندان کو لے لیتا ہوں، چلو چلو پہاڑ کی بلندی پر چلتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو ناحق پر ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امام الانبیاء مسکرا پڑے، حسین کی مسکراہٹ دیکھی، اللہ کی قسم امام الانبیاء اپنے مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں، حجرہ بطول میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنی مزمل والی چادر کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا لینے کے بعد آواز دیتے ہیں، این الحسین حسین تم کہا ہو، سرکار حاضر ہوں، آ جاؤ اسی چادر کے نیچے آ جاؤ، این الحسن حسن تم کہا ہو، نانا حاضر ہوں، آ جاؤ اسی چادر کے نیچے آ جاؤ، اللہ کی قسم این الفاطمہ الزہرا، فاطمہ تم کہا ہو، سرکار آ جاؤ اسی چادر کے نیچے آ جاؤ، این علی بن ابی طالب، ابو علی تم کہا ہو، سرکار حاضر ہوں، آ جاؤ اسی چادر کے نیچے آ جاؤ۔ جب چار آ گئے، بول سبحان اللہ، جب چار آ گئے، امام الانبیاء نے اپنے سر انور کو چادر کے نیچے کیا۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ ارے بولنا پنجتن پاک، بے شک بے شک، تو کہا جاتا ہے پنجتن پاک، بے شک۔ جب ہو گئے پنجتن پاک، میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا پروردگار عالم یہ میرے گھر والے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے گھر والے ہیں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا، جو ان سے دشمنی رکھتے تو ان سے دشمنی رکھنا۔ اللہ کی قسم ملاحظہ فرمائے، اب ذرا ذکر حسین حسین کیا ہے ملاحظہ فرمانا۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، حسین بھی آ گئے ہیں، حسن بھی آ گئے ہیں، فاطمہ بھی آ گئی ہیں، علی بھی آ گئے ہیں، میرے آقا امام حسین تشریف فرما ہے۔ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین داہنا ہاتھ تھام لو، حسن تم بایاں ہاتھ تھام لو، فاطمہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ، علی تم فاطمہ کے پیچھے ہو جاؤ۔ اب ذرا ملاحظہ فرمانا، میرے نبی نے اگر داہنا ہاتھ دیا ہے تو کس بنیاد پر دیا ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء حسین کو داہنا ہاتھ دے کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹا میں نے تجھ کو اپنا ہاتھ دیا ہے، کل کربلا کے میدان میں آج میں نے تجھ کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا ہے، داہنا ہاتھ دیا ہے، بیٹا تو کیا کرے گا؟ تو حسین بول پڑتا ہے، نانا تم نے داہنا ہاتھ دیا ہے، نانا تم نے کندھے پر بٹھایا ہے، نانا تم گود میں لیا ہے، کل جب ضرورت پڑے گی تپتے ہوئے ریگزاروں میں اپنے قربان کر کے، اپنے خاندان کو قربان کر کے نانا کی شریعت کو بچا لوں گا، قرآن کو بچا لوں گا، اسلام کو بچا لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چلے ہیں، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں چلو، کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام کا نظام سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام کا قانون بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب چلے ہیں، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کہ فاطمہ کو آقا نے پیچھے کیا ہے، پھر ان کے بعد علی کو کیا ہے، بتائیے اسلام کے اندر کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مرد کا مرتبہ زیادہ ہے کہ عورت کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مرد کا ہے نا؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، بے شک بنایا نہیں بنایا؟ بے شک، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، لیکن آج ہوتا کیا ہمارے گھروں کے اندر؟
अगर मियाँ बीवी में खटपट हो जाए, शौहर बीवी में झगड़ा हो जाए, तो चल देती है ताबीज बनवाने के लिए। मौलाना साहब ऐसी ताबीज बनाइए कि मेरा मर्दों मुकम्मल तौर से मेरा गुलाम हो जाए। अच्छा, मौलाना भी सोच रहे हैं आपको काम होगा, चाहे मेरा काम होगा चाहे इसका काम होगा, है ना। अब सुनिए, ताबीज बना करके दे दिया, ले जा करके खिला रही है, पिला रही है। हालांकि कुरान कहता है कि अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया औरतों पर। अब अगर कोई इस तरह कर रहा है कि नहीं औरतों को हाकिम बनाया मर्दों पर, तो वो भी गलत कर रहा है, औरत भी गलत कर रही है। अब जरा मुलाहिदा फरमाना, मेरी आवाज दाद बोल रहे सुन लेना, मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया है। अब ये क्या करती हैं? अपने आप को हाकिम बनाना चाहती है, मर्दों को गुलाम बनाना चाहती है। अब गुलाम बना करके पड़ोसन वाली औरत से कहती है, सुनना मैंने अपने मर्दों को गुलाम बना लिया है। अरे शर्म से डूब मरो मेरी माओ बहनों, तुमने गुलाम नहीं, तुम गुलाम बना करके समाज में कहना चाहती हो कि मैं गुलाम के साथ जिंदगी बसर कर रही हूँ। अरे नहीं, गुलाम के साथ नहीं बल्कि अपने मर्दों को बादशाह बनाओ, ताकि फख्र के साथ कह सको मैं गुलाम के साथ नहीं बल्कि बादशाह के साथ जिंदगी बसर। तो पीछे क्यों किया हजरत फातिमा को, जबकि मर्द का मकाम ज्यादा होता है? तो होना तो ये चाहिए था कि अली को पीछे करके उनके पीछे हजरत फातिमा को। क्यों? आखिर वजह क्या है मुसलमानों? तो मेरे आका पर्दा बताना चाहते हैं। पर्दा आज जब जुलूस निकलता है, इस मुहर्रम वाले जुलूस के अंदर अल्लाह की कसम मैंने देखा है कि साल साल के पिछड़ो लोग इसी जुलूस में आकर के मिलते हैं। मैंने देखा है कि इतनी बेहयाइयाँ होती हैं, अल्लाह की कसम की शैतान भी देख करके शर्मा जाता है। ऐसे ऐसे मेकअप और लाली क्रीम लगा करके निकलती है कसम खुदा की मुसलमानों कि 70 शैतान पीछे लग जाते हैं। मेरे आका बेसमझ के जरिए से बताना चाहते हैं कि सुनो सुनो, जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ेंगे उनके कदम मेरे कदम के ऊपर फातिमा के कदमों के निशान बनेंगे, फातिमा के कदम के ऊपर अली के कदमों के निशान पड़ेंगे। तो पहले मेरे मुस्तफा का कदम, बीच में फातिमा का कदम, ऊपर अली का कदम। आका ने अपने अमल से बता दिया कि सुनो दुनिया वालों, जब मैं अपनी बेटी फातिमा के कदमों के निशान को नहीं छोड़ना चाहता तो तू अपनी बेटियों को बाजार में कैसे नंगा घुमा रहा है, अपनी बेटियों को कैसे बाजार में नंगा घुमा रहा है। अल्लाह की कसम, अगर तुमने नबी की जिंदगी पर अमल कर लिया होता तो आज न हमारी बेटियां बाहर जाती, न हमारी बीबियां नंगे सरों घुमा करती। मुसलमानों अब कहाँ जा रहे हैं? कुरान का निजाम समझाने के लिए जा रहे हैं, निजाम मुस्तफा बताने के लिए जा रहे हैं। और जब दोनों का आमना सामना हुआ है, इधर नजरान का ईसाई भी आ गया है अपने साथियों को लेकर के, इधर नबी अपने घर वालों को लेकर के भी सामने आमने सामने हो गए हैं। जैसे नजरान के ईसाई अब्दुल मसीह ने देखा था कि हाँ आ गए हैं, वो मुस्तफा आ गए हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है। जब नजरान के ईसाई अब्दुल मसीह ने देखा था कि हाँ आ गए हैं, एक छोटे बच्चे पर जब नजर पड़ी है तो क्या देखता है कि ये कौन सा बच्चा है। अपने साथियों से पूछा था कि ये कौन सा बच्चा है, तो दुनिया ने कहा था, लोगों ने कहा था इसी को तो दुनिया हुसैन कहती है, इसी को तो दुनिया हुसैन आजम कहा करती है। अल्लाह की कसम उस अब्दुल मसीह ने किताब मंगाई, तौरेत मंगाई है। तौरेत मंगाने के बाद अब खोल करके देखा है तो एक तरफ तौरेत की इबारत को देखता है, फिर हुसैन के चेहरे को देखता है, फिर तौरेत की इबारत को देखता है, फिर हुसैन के चेहरे को देखता है, फिर तौरेत की इबारत को देखता है, फिर हुसैन के चेहरे को देख करके कहता है बंद करो इस किताब को। अरे इनसे मुबाहला न करना, इनसे मुनाजरा न करना, इसलिए कि अगर कर लिया इस नबी ने बद्दुआ दे दी, इस बच्चे ने आमीन कह दी तो कयामत तक के लिए ईसाइयों का खात्मा हो जाएगा, कयामत तक के लिए यहूदियों का खात्मा हो जाएगा। सारे नजरान के ईसाई आ गए नबी की बारगाह में, कदमों को टेक करके अपने कदमों को टेक करके हाथों को झुका करके अर्ज करते हैं सरकार कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान कर दीजिए। इसलिए कि हुसैन की सिफत जो मैंने देखी है वाकई में अगर इस बच्चे ने आमीन कह दी तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, सरकार हमें कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। ये शान हुसैन है मुसलमानों। वो हुसैन जब करबला की धरती पर पहुंचा है, करबला के तपते हुए रेजारों में पहुंचे हैं, अल्लाह की कसम एक शाम आती है जिसको 9 तारीख कहा जाता है। नबी की जब शाम आती है, इमाम हुसैन ने फरमाया था कि आज रात के 2 हिस्से कर लो। समझ में आ रही है बात? बेशक बेशक। फरमाया कि आज रात के 2 हिस्से कर लो। आधी रात हमें कुरान अज़ीम की तिलावत करनी है, आधी रात से पुरस्कार करना है। मुसलमान
सारे लोग कुरान पढ़ रहे हैं, कोई जिक्र उसकार कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। छोटी बेटी सकीना आ गई हुसैन की बारगाह में, बाबा सारे कुरान पढ़ रहे हैं, सारे कुरान पढ़ रहे हैं। आज तेरे बच्चे कुरान पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? कुछ रात में पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? क्या करते हैं? क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है? जरा मुलाहिजा कर, मुसलमान सारे लोग कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहे हैं। आगे बेटी सकीना दौड़ी दौड़ी अब्बा की बारगाह में, बाबा हमें भी कुरान पढ़वा दीजिए, इसलिए कि मैंने कासिम को देखा है कुरान पढ़ रहे हैं, अली अकबर को देखा है कुरान पढ़ रहे हैं, अली अस्कर को देखा है कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहे हैं, बाबा हमें भी कुरान पढ़वा दीजिए। अल्लाह की कसम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। बेटी सकीना ने देखा था, बाबा तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है? इरशाद फरमाते, बेटी करबला में पानी मेरे लिए नहीं है, इन यजीदियों ने नहर फुरात का पानी बंद कर दिया है। बेटा तू आ, तुझको करबला की मिट्टी से तयम्मुम करा करके कुरान शुरू करवाता हो, तुझको कुरान पढ़वाता हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इमाम हुसैन ने कुरान शुरू करवा दिया है, जैसे फरमाया पढ़ बेटी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान की तिलावत की है। कुरान शुरू करने के बाद इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। पूछा बेटी ने पूछा बाबा आंखों में आंसू कैसे है? इरशाद फरमाते, बेटी मैंने शुरू तो करवा दिया है, पता नहीं खत्म करवाता हो कि नहीं करवाता हो। वही रात जब आती है तो इमाम अली मकाम में अली अकबर से इरशाद फरमाया था, बेटा अली अकबर एक काम करा रात में। अर्ज किया अब्बा जान कौन सा काम? फरमाया कि मैदान कारज़ान में चले जाओ, बीच मैदान में खड़े होकर के अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर दो, अजान देकर के आ जाना, और जब अजान मुकम्मल हो जाए ना तो मैदान कारज़ान का जायजा ले लेना कि मैदान कैसा है। बोल सुभान अल्लाह। अब हजरत अली अकबर जब मैदान में गए हैं तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा बाबा अली थे तो हमारे सबसे बड़े भैया हसन को अजान देने के लिए भेजते थे। आज मैदान में ना बाबा अली है ना हसन है, बेटा तू है मैं हूँ, मैं तुझे भेज रहा हूँ, अल्लाह अकबर की सदा मैदान करने वाला में बड़ा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरत अली अकबर गए हैं, उन्होंने अजान मुकम्मल कर ली है। अजान देने के बाद मैदान का अजान का जायजा लिया है। जायजा लेते लेते क्या देखते हैं कि यजीदियों का खेमा दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन बीच मैदान में देखा है कि एक खातून बैठी हुई है जो नकाब पोश है, जो कमरियों को साफ कर रही है, उस रेत को साफ कर रही है। हजरत अली अकबर फरमाते हैं, वो खातून तू कौन है जो कमरियों को साफ कर रही है? बेटी मैदान को तू साफ कर रही है। उधर से आवाज नहीं आती है। हजरत अली अकबर पहुंचे हैं खेमे के अंदर। इमाम हुसैन ने पूछा था, बेटा अजान दे ली? हाँ हाँ सरकार अजान मैंने दे दी है। बेटा तूने कोई चीज देखा तो नहीं? हाँ सरकार मैंने अजीब चीज देखी है, बड़ी अजीब गरीब चीज देखी। क्या देखा? अर्ज करते हैं, बाबा जान मैंने अजान देने के बाद मैंने देखा है कि बीच मैदान में कोई खातून बैठी हुई है जो कंकरियों को साफ कर रही है, रेतीले मैदान को साफ कर रही है। इतना सुनना था कि हुसैन की आंखें बरसने लग जाती है। अली अकबर ने पूछा था, बाबा आंखों में आंसू कैसे है? इरशाद फरमाते हैं, बेटा तू जानता नहीं है, वही मेरी माँ फातिमा आई है इसलिए कंकरियों को साफ कर रही है। मेरी माँ माँ होती है, अरे माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम वो माँ आई है इसलिए की जान रही है। कल करबला के मैदान में मेरा बेटा जब इस रेतीले मैदान पर गिरेगा तो कहीं उसको कंकरियां न चुभ जाए, कहीं उसको रेत न लग जाए, कहीं उसको कोई तकलीफ नहीं हो जाए। वो हजरत फातिमा आई है साफ करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब सुबह का सूरज निकलता है, बड़ी साथ जब सूरज निकलता है, सूरज निकलना था, ये हजरत इमाम अली मकान के खेमे के करीब हजरत ज़ैनब ने क्या देखा है कि एक तकरीबन 8 की 9 साल की लड़की है, दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। हजरत ज़ैनब ने पूछा था, बेटी तू कहाँ से आ रही है? अर्ज किया था माँ जी आप जानती नहीं है, वो जो सामने दुश्मन का खेमा नजर नहीं आ रहा है उसी खेमे से होकर करके आई हो। हमारे अब्दुल करीम भाई ने कहा था कि अभी हुर का जिक्र जरूर करेंगे, तो सुन लीजिए इनकी बात पर मैं जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो छोटी बेटी दौड़ी दौड़ी आई है। हजरत ज़ैनब ने पूछा था, बेटी कहाँ से आई है? अर्ज किया था, मैं सामने दुश्मन वाले खेमों से दौड़ करके आई हूँ। अल्लाह अकबर। 8 की 9 साल की उसकी उम्र है। दौड़ी दौड़ी आई तो हजरत ज़ैनब ने पूछा था, बेटी तू मेरी मेहमान है, अगर तू मेहमान बन करके आई है, बेटी मेरे घर में पानी नहीं है, मेरे खेमे के अंदर पानी का कतरा नहीं है, अगर पानी होता तो तुझको मैं पानी पिला दिया होता। बेटी मेरे घर के खेमे के अंदर रोटी का सूखा टुकड़ा भी नहीं है, बेटी अगर रोटी का सूखा टुकड़ा होता मैं तुझको खिला दिया होता। बेटी हमारे खेमे के अंदर 3 दिन हो गए, पानी खत्म हो गया, पानी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा।
حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی یہاں پر پانی نہیں ہے، روٹی کا سوکھا ٹکڑا نہیں ہے، کبھی اگر زندگی میں وفا کی تو مدینے چلی آنا، مہمانی کا اصول کیا ہے میں تجھ کو کر کے دکھاؤں گی، کر کے بتاؤں گی۔ اللہ کی قسم بیٹی جیسے کھیل کے اندر جاتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ سکینہ کا پیاسا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور اندر جاتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ علی اصغر چھوٹا علی اصغر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں اپنی پیاس کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو اپنے منہ پر رگڑ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں اتنے میں حضرت سکینہ کا گزر ہوتا ہے، حضرت زینب نے قریب بلایا ہے کہ سکینہ قریب آ جا، قریب آ جا، دیکھنا یہ بیٹی سامنے والے دشمن کے گھیروں سے ہو کر کے میری مہمان بن کر کے آئی ہے۔ ارے مہمان نوازی کا اصول میں جانتی ہوں، اس لیے کہ میرے در پر آنے والا کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے، لیکن کیا بتاؤ بیٹی آج پانی کا قطرہ موجود نہیں ہے، کیا بتاؤ بیٹی آج روٹی کا سوکھا ٹکڑا موجود نہیں ہے، بیٹی میں کہاں سے لاؤں؟ لیکن یہ بیٹی اگر یہ بیٹی دشمن کی بیٹی ہے، اگر آئی ہے دروازے پر تو کچھ دے کر کے واپس بھیجنا ہے۔ سکینہ نے کہا تھا کیا دیا جائے؟ حضرت زینب کی زبان کھلتی ہے، عرض کرتی ہے بیٹی معاملہ یہ ہے کہ تیرے کانوں میں جو بالی پڑی ہوئی ہے نا، اگر کچھ نہیں ہے کانوں کی بالی نکال دشمن کی بیٹی کے ہاتھوں میں پہنچا دے، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ ان کی بارگاہ میں آنے والا شخص خالی ہاتھ واپس چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جیسے سکینہ اپنی بالی کو نکالتی ہے، بالی کو نکالنے کے بعد پہنا دیتی ہے، بیٹی دوڑی دوڑی واپس خیموں میں چلی جاتی ہے، دشمن کے خیموں کے قریب جیسے پہنچی ہے باپ کی نظر بیٹی پر پڑ جاتی ہے۔ باپ نے پوچھا تھا بیٹی تو کہاں گئی تھی؟ ہاں وہاں گئی تھی، وہ جو سامنے والا خیمہ نظر آ رہا ہے بڑا اچھا خیمہ ہے بابا، بڑا خوبصورت خیمہ ہے بابا، بڑے اچھے لوگ ہیں بابا، ان کے پاس پانی موجود نہیں ہے، ان کے پاس کھانا موجود نہیں ہے، لیکن مہمان نوازی کا اصول دیکھیے، کہتی ہے کہ اگر پانی ہوتا تو اس کو پانی پلا دیا ہوتا، اگر کھانا ہوتا تو کھانا کھلا دیا ہوتا۔ بابا میں نے دیکھا ہے کہ ان کے خیمے کے اندر ایک چھوٹی سی بچی ہے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، بابا میں نے دیکھا ہے ایک چھوٹا سا لڑکا ہے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کی آنکھیں سفید ہونے لگی ہیں، اتنا ہونا تھا کہ حضرت حر کی آنکھیں برسنے لگتی ہے، کہتے ہیں کہ بیٹی کیا بتاؤ میں ہی وجہ بنا تھا، اگر میں روکتا نہیں امام حسین کو تو امام حسین چلے گئے ہوتے، میں نے ہی روکا ہے، لیکن کیا بتاؤ بیٹی بڑے اچھے لوگ ہیں، کیسے جاؤں حسین کے سامنے چہرہ لے کر کے، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گے، کیسے ہمیں معاف کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں بیٹی نے جواب دیا تھا کہ بابا سن لو کہ جب دشمن کے خیمے میں جا کر کے ہمیں تو کانوں میں بالیاں پڑنے سکتے ہیں، ارے بابا جانا تمہارا کام ہوگا معاف کرنا، آمینہ کے لانوں کا کام ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہیدان کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دیکھ کر کے ایک ایک کر کے 4 بجنے والے گھڑی دیکھیے، میں نے کہا بھی تھا کہ 4 بجے تک سمجھ ہو جائے گا، 5-10 منٹ کی گفتگو کرنی ہے ان شاء اللہ ختم ہو جائے گا، ذرا توجہ کرنا، میں بھی امام آدمی ہوں، ٹائم کے بعد پابند ہوں، کہ مسئلہ کی مقرر ہے تو بتائیں گے 5 منٹ لے جائیں گے آدھا گھنٹہ ہے نا، ذرا توجہ کرنا۔ ایک ایک کر کے جب سارے لوگ شہید ہو گئے، علی اصغر بھی قربان ہو گئے، قاسم بھی قربان ہو گئے، علی اکبر بھی قربان ہو گئے، جب سارے لوگ شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں بچے صرف 2 لوگ، حضرت امام علی مقام اور ان کے بھائی جناب حضرت عباس۔ بولو سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ سارے لوگ شہید ہو گئے، ایک مرتبہ آئے حضرت عباس مولا غازی عباس امام حسین کے پاس، آ کر کے کہنے لگے بھائی حسین آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اب خیموں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لے لیں، بھائی حسین ہمیں اجازت دے دیں، میں جا کر کے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آنسو نہیں آئے تھے، علی اصغر کا لاشا اٹھایا آنسو نہیں آئے، علی اکبر کا لاشا اٹھایا آنسو نہیں آئے، اب آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ بھائی حسین بھائی عباس تم میرا آخری سہارا ہے، تو بھی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام علی مقام نے اجازت دے دی ہے، حضرت عباس مولا غازی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، اور گھوڑے پر سوار ہو کر جب میدان کاروبار میں پہنچے ہیں، یزیدیوں کو خطبہ دیا تھا، خطبہ دے کر کے ارشاد فرمایا تھا، اے یزیدیوں میرا حق پہچانو، اے یزیدیوں تم جانتے نہیں ہو، تم جس نواسے کا سر کاٹ کے آئے ہو اسی نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نواسے کا سر کاٹ کے آئے ہو اسی نواسے کا اسی کے نانا کا لائے ہوا قرآن تم پڑھتے ہو، اسی کے نانا کا لائے ہوا کلمہ تم پڑھتے ہو، آج اس کا سر کاٹنے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یزیدیوں، ارے یزید کے چند سونے کے جھنکار پر بکنے والوں، آج تم حسین کا سر کاٹ کر کے یزید سے انعام تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قسم خدا کی کل میدان قیامت میں میرے نانا جان کے ہاتھوں سے شریعت کا جام نہیں پی سکتے
پیتے ہو, حوض کوثر کا پیالہ نہیں پی سکتے ہو. اور ذرا دیکھتے ہیں حضرت عباس, مولانا غازی عباس نے جب یہ معاملہ رکھا ہے, خطبہ دیا ہے, تو کچھ یزیدیوں نے کہا تھا کہ سنو عباس, اگر تم لڑنا جانتے ہو تو تلوار نکالو, میں تمہارا خطبہ تمہاری بات نہیں سننا چاہتا. اتنا ہونا تھا کہ حضرت مولانا غازی عباس کی تلوار نکلتی ہے, اور جب تلوار چلنا شروع ہوتی ہے, اللہ کی قسم میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, حضرت عباس کی تلوار جب میدان کربلا میں چمکی ہے تو یزیدیوں کے پشتوں کے پشتے لگ گئے ہیں, یزیدیوں کی لائن لگ گئی ہے, شہادت کی لائن لگ گئی ہے. حضرت مولانا غازی عباس کی تلوار جب میدان کربلا میں چل رہی ہے, ایسا چمک رہا ہے, تلوار ایسی چمک رہی ہے, ایسا لگتا تھا کہ بادلوں کا سینہ چیر کر کے بجلی گزر جایا کرتی ہے. حضرت مولانا غازی عباس نے جب یزیدیوں پر حملہ کیا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ بکریوں کے اوپر شیر نے حملہ کر دیا ہے. جس اگر میں منع کر رخ کرتے ہیں تو میدان صاف ہو جاتا ہے, بیسرا کر رخ کرتے ہیں تو میدان صاف ہو جاتا ہے, لشکر کے قلب پر حملہ کرتے ہیں تو میدان صاف ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم قتل کرتے 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 جب حضرت مولانا غازی عباس کو پیاس نے ستایا ہے, اب واپس آتے ہیں خیمے کے اندر, چلو چلو بھائی سے کہتے ہیں کہ دو کا پانی اگر کہیں سے مل جائے تو یہ فیتیوں کو واسطے جہنم کر دوں گا. حضرت امام حسین کے پاس جیسے پہنچے ہیں اور کہا بھائیوں سے تو پانی کا انتظام کر دیجیے, تو ساری یزیدیوں کو 22,000 کے لشکر کو اکیلے کاٹ کر کے رکھ دوں گا. ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, بلکہ اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ان کے بازو میں قوت علی کی قوت ہے, ان کے بازو کے اندر حضرت علی کا خون موجود ہے. حضرت علی کون ہے؟ وہ علی ہے جس نے باب خیبر کو اکیلے اکھاڑ کر کے پھینکا تھا. بے شک بے شک مل کر کے اٹھا نہیں سکتے تھے, ہلا نہیں سکتے تھے. وہ مولانا غازی عباس پانی مانگ رہے ہیں. امام حسین نے کبھی آواز میں کہا تھا کہ بھائی عباس, اگر پانی کا قطرہ ہوتا تو میں پہلے علی اصغر کو پلا دیا ہوتا, بیٹی سکینہ کو پلا دیا ہوتا, تو دیکھ رہا ہے پانی نہیں ہے. اتنا ہونا تھا کہ حضرت مولانا غازی عباس گھوڑے سے اترتے ہیں, خیمے کے اندر جاتے ہیں, چلو چلو شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے, چلو چلو سب سے ملاقات کر لیتے ہیں. جیسے خیمے کے اندر گئے ہیں, کیا دیکھا ہے کہ بیٹی سکینہ ہے, اتنا بڑا ڈول لے کر کے ہلا رہی ہے, یہ قطرہ پانی مل جائے تو پیاس بجھا لو. جیسے دیکھا ہے کہ چچا لڑ کر کے واپس آ گئے ہیں, سکینہ توڑ کر کے چچا عباس کے پیروں کو تھام لیتی ہے. چچا عباس وعدہ کیجیے پانی لے کر کے آپ ضرور آئیں گے. حضرت عباس سے جیسے میں سمجھ کرتی ہے, سکینہ نے کہا تھا چچا عباس اگر آپ پانی لے کر کے آئیں گے میں ساری زندگی آپ کے لیے دعائیں کرتی رہوں گی. حضرت عباس نے وعدہ کیا ہے, بیٹی سکینہ واقعی میں تیرے لیے پانی لے کر کے میں ضرور آؤں گا. اتنا ہونا تھا کہ حضرت مولانا غازی عباس باہر نکلے ہیں. نکلنے کے بعد مشکیزے کو اٹھاتے ہیں, گھوڑے کے لگام سے باندھتے ہیں, باندھنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں. اب ادھر کا رخ کیا ہے جب نہر فرات موجود ہے, نہر فرات کا جیسا رخ کرتے ہیں. یزیدیوں نے دیکھا تھا کہ مولانا غازی عباس پانی لینے کے لیے آ رہے ہیں. قسم خدا کی مسلمانوں, سارے یزیدیوں نے پہرا لگا دیا ہے, لیکن عباس کی جب تلوار چل رہی ہے راستے صاف ہوتے جا رہے ہیں. جب راستہ صاف ہو گیا ہے, حضرت مولانا غازی عباس نہر فرات کے اندر پہنچے ہیں. نہر فرات کے اندر پہنچ کر کے سب سے پہلے مشکیزے کے اندر پانی بھرا ہے, اس لیے بھرا ہے سکینہ کو پیاس کی زیادہ ضرورت ہے, خیمے والوں کو پیاس کی زیادہ ضرورت ہے. جب مشکیزے کے اندر پانی بھر لیا ہے, پانی بھرنے کے بعد مسلمانوں اپنے چلو کے اندر پانی اٹھاتے, لاؤ تھوڑا سا میں نے پانی پی لوں, اس لیے کہ بہت سے یزیدیوں کو واسطے جہنم کرنا ہے, بہت سے یزیدیوں کو بھی کاٹنا ہے. جیسے چلو میں پانی اٹھاتے ہیں, ہاتھ میں پانی اٹھاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کسی پانی کے اندر پیاسی سکینہ کا چہرہ نظر آنے لگا ہے. کیا دیکھتے ہیں کسی پانی کے اندر شہید علی اصغر کا چہرہ نظر آنے لگا ہے, علی اکبر کا چہرہ نظر آنے لگا ہے. اللہ کی قسم پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں, اگر میں پانی پی کر کے شہادت کا جام پی لیتا ہوں, اللہ کی قسم تو وہاں جانے کے بعد علی اصغر نے پوچھ لیا کہ چچا جان اب تم پانی پی کر کے آ رہے ہو, ارے خیمے والوں کو پیاسے چھوڑ کر کے آ رہے ہو, دیکھو نا میں پیاسا شہید ہو گیا ہوں, پانی پی کر کے آ رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کر علی اصغر بیٹا یہ بول دے میں جواب کیا دوں گا. اتنا خیال آنا تھا کہ پانی کو اسی نہر فرات کے اندر چھوڑ دیا ہے اور گھوڑے کو اشارہ کیا تھا, بولا تو پانی پی لے, اس لیے کہ بہت سے کام ابھی تجھ سے لینے ہیں, بہت سے یزیدیوں کو کاٹنا ہے, تجھ سے بہت سارے کام لینے ہیں. گھوڑے کی وفاداری دیکھیے مسلمانوں, گھوڑا اپنے منہ کو پانی کے قریب لے جاتا ہے, پھر اٹھا لیتا ہے, پھر قریب لے جاتا ہے, پھر اٹھا لیتا ہے, پھر قریب لے جاتا ہے, پھر اٹھا لیتا ہے. مولانا غازی عباس نے پوچھا تھا گھوڑے یہ کیا معاملہ ہے, تو اشاروں میں گھوڑے نے جواب دیا تھا مولانا غازی عباس میں پانی پی کر کے یزیدی نہیں بننا چاہتا, میں پیاسا رہ کر کے حسینی بننا. بے شک نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہیدان کربلا, جشن شہیدان کربلا, نعرے حیدری, نعرے حیدری. آج تو یزیدی کہتا ہے کہ حسین اور حسین پیاسا شہید ہو گئے, ان کو ایک قطرہ پانی نہیں ملا.
ملا, پیسہ شہید ہو گئے. ارے مردود ماں ہنجار کہاں تو بیٹھا ہے, کہاں تیری عقل سما گئی ہے, کہاں تیری عقل چلی گئی ہے. ارے حسین پیاسے نہیں تھے بلکہ نہر فرات پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی تھی کہ کاش کسی طرح سے حسین کے خیمے کے اندر پہنچ جاؤں, لیکن قسم خدا کی وہاں پانی مقصود نہیں تھا, وہاں تو خون پلا کر کے رانا کی شریعت کی حفاظت کرنی مقصود تھی. اگر پانی ہی دیکھنا ہے مسلمانوں, اگر تم پانی ہی دیکھنا چاہتے ہو تو چلو اجمیر کی دھرتی پر چلتے ہیں, وہاں پر بھی پانی بند کیا گیا ہے. کربلا کے اندر نہر فرات کا پانی بند کیا گیا ہے, آنا ساگر کا پانی بند کیا گیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز پر جب پانی بند کر دیا گیا تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اپنے مرید کو اتنا بڑا پیارا دے کر کے کہ مرید کا چلا جا اور صرف اتنا کہہ دینا کہ مولا غازی عباس کے غلام غریب نواز نے بھیجا. بے شک بے شک. مولا غازی عباس کے غلام غریب نواز نے بھیجا ہے, تیرا جملہ اتنا کہنا ہوگا. پھر دیکھ لینا آنا ساگر کا تمام دیکھ لینا, مولا غازی عباس کا تمام دیکھ لینا. اب وہ مرید جیسے گیا ہے, اللہ کی قسم اپنے پیالے کو جیسے آنا ساگر میں لگایا ہے نا, تو سارے آنا ساگر کا پانی اسی پیالے کے اندر آ گیا ہے. حیرت ہو کر کے عالم تصور میں چل کر کے آنا ساگر سے سوال کر لیا ہے, آنا ساگر ہزاروں میلوں میں پھیلا ہوا تو ہے, ہزاروں پانی تیرے اندر موجود ہے, آخر کیوں اور کیسے اس پیالے کے اندر آ گیا ہے؟ آخر کون سی طاقت تجھ کو اس پیالے کے اندر سموتی گئی ہے, کون سی طاقت تجھ کو اس پیالے کے اندر بٹھا دیا ہے؟ ارے ہزاروں دن پانی پیالے کے اندر کیسے آ گیا, سارا پانی اسی پیالے کے اندر کیسے آ گیا؟ اللہ کی قسم تو عالم تصور میں چل کر کے آنا ساگر کا پانی ہمیں جواب دیتا ہے کہ اگر حسینی ہے تو کار کر کے سن لے, جا کر کے یزیدیوں کو بتا دینا کہ مولا غازی عباس نے نہر فرات کو جو سبق پڑھایا تھا وہ سبق اللہ کی قسم قیامت تک کے لیے نہر فرات کو بھی یاد رکھنا ہوگا, آنا ساگر تالاب کو بھی یاد رکھنا ہوگا. بے شک بے شک. وہ آنا ساگر تالاب کو یاد رکھنا ہوگا. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے چھوٹے سے پیالے کے اندر سارا پانی لے لیا. اب کون ہے غریب نواز؟ انہیں کے لڑکوں کے لڑکوں کے لڑکوں کے لڑکوں میں کئی پشتوں کے بعد حضرت امام حسین کے رشتوں میں نسل میں کئی پشتوں کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز ہیں. ارے جب غلام کا معاملہ یہ ہے تو آقا حسین کی طاقت کا عالم کیا ہے. اب حضرت مولا غازی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, بات ختم کر دیتا ہوں. مولا غازی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے جیسے خیمے پر اترتے ہیں, اللہ کی قسم یزیدیوں نے دیکھا تھا, ابن سعد نے دیکھا تھا تو کہا تھا یزیدیوں پانی لے کر کے جا رہے ہیں, دیکھو نہ اگر ایک قطرہ پانی اس کے خیمے کے اندر رہ گیا تو کوئی بھی یزیدی بچ کر کے واپس نہیں آ سکتا ہے. اس لیے اگر چاہے تو ان کی زندگی باقی رہے تو عباس کو گھیر کر کے کاٹ دیا جائے. اللہ کی قسم حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. کوئی تیر چلا رہا ہے, کوئی نیزہ چلا رہا ہے, کوئی تلوار چلا رہا ہے. کسی لائن میں پڑھ کر کے حضرت مولا غازی عباس کے داہنے بازو پر وار کیا ہے. وار کرنا تھا کہ یہ بازو پکڑ کر کے نیچے گر جاتا ہے. اب وہ مشکلہ جو لوگوں نے تھاما ہوا تھا وہ نیچے گرنے لگتا ہے, اٹھا کر کے اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں. کسی لائن میں بائیں بازو پر تلوار ماری ہے, یہ بازو پکڑ کر کے گر جاتا ہے جیسے گرا ہے. اب مولا بیٹی سکینہ کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے, بیٹی سکینہ کی پیاس نظر آنے لگتی ہے. اللہ کی قسم اب حضرت مولا غازی عباس تڑپ گئے ہیں کہ اگر ہاتھ میں نہیں تو کیسے پانی پہنچایا جا سکتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کے اپنے دانتوں کے اندر دبا لیتے ہیں, چلو چلو بیٹی سکینہ تک کسی طرح سے پانی پہنچا دیا جائے. اب ہاتھ نہیں رہ گئے ہیں, تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. ارے پڑھنا تھا اللہ کی قسم کہ کسی شقی اور قلب یزیدی نے پڑھ کر کے حضرت مولا غازی عباس کے اس گلے پر تیر مارا ہے, اور جیسے تیر مارا ہے وہ تیر پار کر کے ادھر نکل جاتا ہے. اللہ کی قسم اب اتنا دردناک ماحول ہے, ہمارے پاس ایسے جملے نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ بیان کیا جا سکے. ارے اگر بازو ہوتے تو تیر بھی نکالا جا سکتا تھا, اگر بازو ہوتے تو پانی کو بھی بچایا جا سکتا تھا. ارے ہاتھوں میں پانی دانے تھے, ہاتھ کٹ کر کے گر گئے. جب دانتوں کے اندر دھانتے ہیں تیر یہاں آ کر کے لگتا ہے. اللہ کی قسم کڑوا بنا کر کرتے ہوئے ایک سال تڑپ اٹھتا ہے اور وہاں کی حوریں بھی جواب دینے لگتی ہے, پروردگار عالم ان تیرے محبوب بندوں کے ساتھ روئے زمین پر کیا ہو رہا ہے. اللہ کی قسم اللہ نے بھی فرمایا ہوگا سنو سنو یہ میرا ہے, میں ان کا امتحان لے رہا ہوں. یہی وہ تاج ہے, یہی وہ ذات ہے جس نے کرم اللہ بنی آدم کا تاج پہنا کر کے سارے انسان کو ساری مخلوقات سے ممتاز بنا دیا تھا. اللہ کی قسم اب دانتوں کے تلے تھام لیتے ہیں, تیر چلتی ہے وہ بھی زمین پانی وہ زمین پر پانی گر جاتا ہے, اور کسی یزیدی نے اس مشکیزے پر پانی
پانی مارا ہے سارا پانی نکل کر کے باہر آ جاتا ہے. خدا کی مسلمانوں حضرت مولا غازی عباس نے دیکھا ہے کہ پانی سارا کربلا کے کٹتے ہوئے ریزانوں کے اندر چلا گیا ہے اور یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, بازو کاٹ دیے گئے ہیں. کوئی کمینہ جب گلے پر وار کرتا ہے تو حضرت مولا غازی عباس نے پکارا تھا ادرکنی یا حسین, ادرکنی یا حسین, ادرکنی یا حسین. بھائی حسین آ کر کے ہمیں بچا لیجیے, بھائی حسین آ کر کے ہمیں بچا لیجیے. اتنا ہونا تھا قسم خدا کی مسلمانوں. جب امام علی مقام نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی مولا غازی عباس کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کو کاٹا جا رہا ہے, حضرت امام حسین اپنی تلوار کو نکالتے ہیں اور رخ میدان کربلا کر کرتے ہیں. اللہ کی سنت تک کے حضرت مولا غازی عباس شہید ہو گئے ہیں. ان کے لاشوں کو اٹھاتے ہیں, ان کی باڈی کو اٹھاتے ہیں, آ کر کے خیمے کے اندر رکھتے ہیں. اللہ کی قسم اب جب زید نے دیکھا تھا ایک طوفان خیمے کے اندر برپا ہو گیا تھا کہ آج اب کون ہمارے خیمے کی حفاظت کرے گا. اتنا ہونا تھا سارے کے سارے رونے لگتے ہیں. رونا تھا حضرت زینب کا کہ حضرت امام علی مقام نے بڑھ کر کے بہن زینب کے منہ پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے ایک جملہ کہا تھا کہ بہن زینب رونا نہیں ہے, ارے صبر کر کے فاطمہ کی غیرت کو تو بچا دے اور اپنے سر کو کٹا کر کے نانا کی شریعت کو میں بچا لیتا ہوں. بے شک بے شک. ذکر حسین بہت لمبا ہے, بیان کیا جائے تو کافی ٹائم چاہیے, کافی وقت چاہیے. اللہ رب القدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.